نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کا تذکرہ آج میں کروں گا، بڑا مختصر سا، کیونکہ 16واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ ہے، 1439 ہجری ہے. تو یہ میری خواہش ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہمارے رویے ہیں ہم نے اس کا بھی ذکر کرنا ہے، اور ان رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بخاری اور مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے. فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت بڑا فرمان عظیم ہے کہ آپس میں بدگمانی نہ کرو. بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایک دوسرے کی باتوں کو مت ٹٹولو، ٹٹولنے سے باز رہو. معاملات میں تجسس نہ کرو، اور ایک دوسرے کے خلاف مت اکساؤ. آپس میں حسد اور بغض کو فروغ نہ دو، اس سے بچو. اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج نہ بو. اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا بیج بوتے ہیں، اور اس انداز سے نفرت کا بیج بوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مثلا کسی بندے نے آپ کو گالی دی، اور جو سن رہا ہے اگر تو اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے تو وہ اس گالی کا جواب وہی دے دے. اگر اخلاقی جرت نہیں تو وہ اس گالی کو اٹھا کر جس کو دی گئی ہے وہ اس کو جا کر مت بتائے. کیونکہ اس وقت جب وہ بندہ جس کے سامنے مخالف نے گالی دی ہے، جب وہ بندہ پہنچاتا ہے گالی، تو یہ حقیقت میں یہ کوئی اچھا عمل نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود گالی دے رہا ہے. یعنی جب وہ اس کے پیغام کو یا اس کے انٹرنل میٹر کو دوسروں کے تک پہنچاتا ہے، یا جس متاثر بندے کو اس نے گالی دی ہو اس تک پہنچاتا ہے، تو اس کا حقیقت میں مطلب اور مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ کمزور ایمان والا ہے. اس میں محبت نہیں ہے، اس میں ادب نہیں ہے. ادب اور محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کے کسی عزیز کو کسی نے گالی دی، کسی بزرگ کو کسی نے گالی دی، کسی مرشد کو کسی نے گالی دی، کسی بڑے آدمی کو کسی نے گالی دی، اور آپ اس کی گالی اس مرشد، اس بزرگ، اس بڑے آدمی، اس عزیز، اس رشتہ دار اور اس محترم رشتے کو آپ پہنچاتے ہیں، تو اس وقت وہ گالی آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، یعنی آپ دے رہے ہیں. شاید وہ شخص سامنے بیٹھ جائے جس کی گالی کو آپ اس تک پہنچا رہے ہیں، شاید وہ سامنے بیٹھ جائے تو وہ یہ الفاظ استعمال کرنے کی ان کے سامنے جرت بھی نہ کرے. بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم نے ان کو سمجھنا ہے. شر اس وقت پھیلتا ہے جب آپ شر والی باتیں دوسروں تک ٹرانسفر کریں گے، شر پھیلے گا. شاید ایک شخص نے آپ تک وہ بات کی، آپ اگر اس کی اصلاح کر دیتے وہ رک جاتا. اگر آپ اس کی بدگمانی کو درست کر دیتے وہ رک جاتا. آپ احتجاجاً وہاں سے اٹھ جاتے وہ تب بھی رک جاتا. آپ اخلاقی طور پر سوشل بائیکاٹ کرتے اور یہ کہتے ہیں اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے میرے بڑے بزرگوں کی مخالفت کی ہے، گالیاں دی ہے، برا بلا کہا ہے، تو ممکنات میں شامل ہے. تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو ٹٹولنے سے باز رہو، معاملات میں تجسس نہ کرو، اور ایک دوسرے کے خلاف مت اکساؤ. میں 2-3-4 واقعات بیان کروں گا. ایک شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے پاس آیا. اس نے کہا کہ اے سپہ سالار، آپ کو فلاں شخص نے گالی دی ہے. تو انہوں نے فرمایا وہ اس کا اعمال نامہ ہے، جس طرح چاہے اس کو بھرے. یعنی جس نے گالی دی ہے اس نے اپنے نامہ اعمال کو چاہے وہ نیک اعمال کے ذریعے بھرے، چاہے وہ گالیوں کے ذریعے بھرے. یہ ان کا جواب تھا.
ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ میری طرف سے اس کو جا کر یہ جواب دو، نہیں، کہا کہ اس نے اپنے نام اعمال کو خراب کیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت وہب بن منبع رحم اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور پیغام دینے والا نہیں ملا؟ اب آپ نے جس بندے نے حضرت وہب بن منبع سے کہا کہ فلاں بندے نے آپ کو گالی دی ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ شیطان نے تمہیں ہی چنا ہے کہ مجھے اس بندے کی بات تم پہنچاؤ، تم پیغام رساں بنو، تم اس بندے کے جملے کو مجھ تک پہنچاؤ، شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا۔ ایک شخص نے حضرت علی بن الحسین سے کہا کہ فلاں نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کی غیبت کی، انہوں نے جواب دیا اس نے جو کچھ کہا اگر وہ درست ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور میرے بارے میں جو کہا وہ غلط ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اب یہ چونکہ بڑے لوگوں کی باتیں تھیں اور یہ وہ تھے جو آل رسول ہیں اور اہل بیت ہیں، بہت خوبصورت جملہ ان کا کہ اگر واقعی وہ عیب میرے اندر موجود ہے، اگر واقعی وہ عیب موجود ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ عیب موجود نہیں تو جس نے میرے اس عیب کو میرے اوپر تہمت کی شکل میں عیاں کیا ہے، ظاہر کیا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے، تو اس نے جواب دیا اس نے مجھے تیر مارا جو مجھے نہیں لگا، تو تم نے وہ تیر لا کر کیوں میرے سینے میں گاڑ دیا؟ یعنی جس شخص کو جو میں نے ابھی اس سے پہلے تعویل آپ کو بیان کی ہے کہ اگر اس شخص نے مجھے تیر مارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے اور بزرگان دین کے اس حدیث کے ضمن میں بزرگان دین نے اقوال ظاہر کیے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا زخم جو سینے پہ لگتے ہیں وہ ایسے گھائل ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کی مرم پٹی ہو سکتی ہے نہ وہ نشان مٹ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے مجھے تیر مارا تھا جو مجھے نہیں لگا تھا، لیکن وہ تیر تم نے اٹھایا اور میرے سینے میں گاڑ دیا۔ ایک شخص نے کسی نیک آدمی کے سامنے چغلی کھائی تو انہوں نے فرمایا تم نے 3 جرم کیے میرے اور میرے بھائی کے درمیان، دوری پیدا کی، میرے خالی دل کو مشغول کیا۔ یعنی ایک بندہ کسی کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھے یا بری رائے رکھے یا نہ رائے رکھے، لیکن آپ نے اس کے دل میں دوسرے کے خلاف بات ڈال کر اس کو مشغول کر دیا اور میرے دل میں اپنے مرتبے کو خراب کر دیا۔ یعنی تم نے جو تیرا مقام تھا میرے سامنے تم نے اس کو خراب کیا، کس طرح کہ تم اس بات کو لے کر تم نے مجھے پہنچایا، تکلیف تم نے دی ہے نہ کہ مجھے اس شخص نے دیا۔ اس کی بات تو دیوار کے پیچھے تھی، آپ نے دیوار کے پیچھے سے اس کی بات کو نکال کر مجھ تک پہنچا دیا، نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے تکلیف دی، اس نے نہیں مجھے تکلیف دی۔ ایک شخص نے امام شافعی سے کہا کہ فلاں آپ کے بارے میں بدگوئی کر رہا تھا، تو آپ نے جواب دیا اگر تم سچ کہتے ہو تو تم چغل خور ہو۔ اب دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی امت کا حصہ آپ کا مقلد ہے، فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو کہ واقعی اس نے مجھے گالی دی، واقعی اس نے مجھے برا بھلا کہا، واقعی اس نے مجھے میری بدگوئی کی، بدخوئی کی، تو تم نے کیا کیا؟ چغل خوری کی۔ اور اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو تم فاسق ہو، کیونکہ فاسق آدمی، فاجر آدمی، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، وہ کبائر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص شرمندہ ہو کر خاموشی سے چلا گیا۔ میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ وہ مرض ہے، اس کو روحانی امراض سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس کا علاج رمضان میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا اور اپنے کانوں کا کچا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکھا اور پیاسا رہنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اپنی صفوں سے نکال دیجئے، خیر کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو پسند نہیں ہے، خاص کر کے میں دعوتی شکل میں یہ بات کر رہا ہوں، تو آپ انتظار کریں اور اس کے حق میں دعا کریں۔ اگر آپ کے سامنے کسی آپ کے بڑے بزرگ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے اور آپ اس بزرگ تک وہ بات پہنچاتے ہیں تو آپ چغل خور بھی ہیں، آپ فاسق بھی ہیں، آپ شیطان کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ وہاں خاموش ہوگے اور بالکل اس بات کا ذکر تک بھی آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صابرین میں ہیں اور شاکرین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔